ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں لوگوں پر دم کر دوں اور وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، پر پیسے جو لوگے وہ مجھے کتنا دو گے؟ یعنی اب باقی یہی کام رہ گیا میرا، اللہ کے بندے قرآن پڑھو، دم کرو، فاتحہ پڑھو، دم کرو۔ ماموں کی بیوی اگر برے خیالات میں ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ بہرحال نکاح بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بالکل نکاح جائز ہے انشاءاللہ، لیکن وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں بھی آتا تو ہے۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے پہلے استخارہ کرو، استخارے میں خیر ہو تو کرو۔ جو پیغمبر کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کو خواب میں کالا سانپ نظر آتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، لا حول پڑھ کے 3 دفعہ تھوک دیں بائیں طرف، بس کچھ نہیں ہوگا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک سے مجھے زیادہ محبت ہے اور ایک سے کم ہے۔ محبت کے بارے میں نا انصافی نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ میری 9 بیویاں ہیں، انی اعدل فیما املک، جو میرے ہاتھ میں ہے میں پورا عدل کرتا ہوں کہ وقت برابر دیتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں، نفقہ لباس برابر، لیکن کیف اعدل فیما لا املک، دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اگر اس سے کسی سے محبت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں، تو وہ بنا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کہتے جی کہ میری والدہ کو پچھلے 18 سال سے سر کا درد ہے، ہر طرح کا علاج بھی کروایا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جب کوئی علاج اثر نہ کرے نا تو حضور کا درود پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو نا جی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو، ہاتھوں پہ بھی دم کر کے سر پہ پھیرے اور وہی پانی پیتی رہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرا پیٹ چلتا رہتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا ہے۔ میرا بھائی اس کا علاج خود حدیث پاک میں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرے بھائی کو شکایت ہے اسہال کی، پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسقہ و اصلاً، اس کو جا کے شہد کی شربت بنا کے پلاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے وہ آپ کے حکم پہ شہد کی شربت بنا کے پلائی ہے، وہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ فرمایا اسقہ و اصلاً، جاؤ پھر پلاؤ اس کو۔ اس نے جا کے دوبارہ پلائی۔ اب حضور کا حکم تو نہیں انکار کیا جا سکتا، اللہ کے نبی کا حکم۔ اب پلائی، پھر انہوں نے کہا رسول اللہ ذات ہو تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اس کی اسہال اور زیادہ ہو، اور اسقہ و اصلاً، پھر پلاؤ۔ تیسری دفعہ جب پلایا، اب چوتھی دفعہ آیا، بڑا خوش گیا، اس نے بالکل اس کے پیٹ کے جو اسہال تھے بند ہو گیا۔ اب فرمایا کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، جب قبول کر لیا تو شاید شفا ہے، اس نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اس سے بڑا علاج کیا ہوگا جو خود حضور پاک نے فرمایا ہو؟ باقی بات ہے یقین کی، یقین کریں گے تو شفا ہوگی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر 12 مہینے کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی۔ اگر 1 تھی، 2 تھی، نکاح کر لیا ٹھیک ہے، 3 تھی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ حالانکہ صحیح حدیث ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں تو 3 1 ہوتی تھی، حالانکہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں بیک زبان 3 طلاقیں دی ہیں، فغضب رسول اللہ، حضور غصے میں آ گئے۔ کہا اچھا میں زندہ موجود ہوں پھر بھی تم ایسی حرکتیں کرتے ہو؟
اب اگر 3 طلاقیں نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی، تو غصے میں آنے کا کیا مقصد؟ کہتے بھی کوئی حال نہیں، رجوع کر لو، جا کے دوبارہ نکاح کر لو۔ غصہ اسی لیے تھا نا کہ تم نے اب اپنے اوپر پورا حرام کر دیا، اب حلال نہیں ہو سکتی۔ تو صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ اربعہ جو ہیں، 4 امام جو ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے قرآن و حدیث کے لب کو سمجھا ہے، مغز کو سمجھا ہے۔ وہ 4 امام یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ہمارے محلے میں بریلوی مکتبہ فکری مسجد ہے، مسجد کے محراب کے بائیں طرف مسجد نبوی، دائیں طرف خانہ کعبے کی تصویر پر ٹائلوں پر بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جا کے پہلے مسجد نبوی کو بوسہ دیتے ہیں، پھر وہ خانہ کعبہ کی یہ بدعات ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بدعتیں ایجاد نہ کرو، بالکل ناجائز ہے۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ مدینہ منورہ میں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 دفعہ دم کر کے پلایا کریں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ سفر کے مہینے میں بی بی فاطمہ الزہرا روٹی کی چوری اور میٹھی چیز کے ٹکڑے کر کے ان کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی تو چوری کہاں سے بناتی تھی؟ ان کے گھر میں تو فاقہ ہوتا تھا، ایک آدھ تو میں نے چوری کھانے کے لیے بی بی فاطمہ کا نام استعمال شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے گھر میں تو 4 دن فاقہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضور آئے تو دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کی آنکھیں بھوک سے باہر نکل رہی ہیں، بی بی فاطمہ کا پیٹ مبارک کمر سے لگا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ یہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اتنے دن سے فاقہ ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا اللہ سے مدد مانگو۔ حضور نواز واپس گئے تو اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ جنت کا کھانے پہنچ گیا۔ وہ چوریاں نہیں بناتے تھے جناب، یہ چوریاں وہی بناتے ہیں جو چوری کرتے ہیں۔ چوری اور چور برابر ہے نا، شریف آدمی کا کیا کام چوریاں بنائے؟ روضے کی تصویر پر حاجی آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، چونکہ جب خود مدینہ کعبے کا کعبہ ہے تو ادھر رخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے جھوٹے ایسے اشعار بناتے ہیں جو شرک اور کفر ہیں۔ اللہ کے بندے، حضور کا کعبہ بھی یہی کعبہ ہے، حضور تو روتے ہوئے گئے اور انہوں نے کہ واللہ لو ما اخرجت، اے کعبہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ آذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے۔ تمہارے انگوٹھوں سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے مسئلے گھڑ رکھے۔ اچھا پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے۔ اور خدا کے بندے، لاکھوں حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے چومے تھے۔ مونچھوں پر اگر مشین پھیری جائے، زیرو نہ ہو، نمبر 1 نمبر 2 یعنی کچھ نہ کچھ مونچھیں نظر آئیں، مونچھوں کو منڈانے کا حکم نہیں، کٹوانے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھیں کاٹو داڑھی بڑھاؤ۔ اب ہم ماشاءاللہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں تاکہ حضور کی مخالفت پوری ہو جائے، کہ حضور کے حکم کو ہر لحاظ سے ہم چھوڑ دیں۔ ایک آدمی عمرہ بھی کرتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو نیکی کا اجر ملے گا، گناہ کی سزا ملے گی، اور اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ گناہ چھوٹ جائیں۔
دولت اور ایمان ایک جگہ مل سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ کہتے ہیں جی کہ ایران والوں نے ابھی ایک نیو کعبہ بنایا ہے، نیا کعبہ بنایا ہے، اس کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال کعبہ بنانا بندوں کے ہاتھ میں نہیں، کعبہ تو اللہ بناتے ہیں۔ یہاں جو حکم دیا اللہ نے دیا تھا یا بندوں نے خود بنایا ہے؟ اول بیت وضع للناس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ تو وہاں کس خدا کی قرآن کی آیت ہے کہ ایران میں ایک اور کعبہ بناؤ؟ ہمارے بلوچستان والوں نے بھی بنایا، ان پر میرے خیال میں نہیں شیعہ کا اثر ہوگا۔ ذکری جو مشہور ہیں انہوں نے بھی ایک بنایا ہوا ہے، جبل مراد و عرفات ہے۔ بس جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔